اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ۔ آپ سب کو میرا سلام۔ 13 دسمبر بدھ کا دن۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت انجیل مقدس بمطابق مقدس متی، اس کا 11واں باب 28ویں آیت سے لے کر 30ویں آیت تک۔ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرا جوا اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، تو تم اپنی جانوں کے لیے آرام پاؤ گے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ خوشپر سے ایرک سلویسٹر آج کی تلاوتوں پر دھیان و گیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیز مومنین، آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کی کتاب کے 40ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر وقت اپنی آنکھیں زمین پر نہ گاڑے رکھو، کبھی کبھار اوپر بھی دیکھ لیا کرو۔ آسمان کے شاندار نیر دیکھو، غور کرو کہ ان کو کس نے بنایا ہے۔ اشعیاء نبی خدا کے لوگوں کو جھڑکتا ہے کہ وہ اپنی بے اعتقادی اور خدا پر توکل نہ رکھنے کے باعث بابل میں اسیر تھے۔ خدا نے ان کو یہاں جو لقب دیا ہے، یعنی اے یعقوب، اے اسرائیل، ان کو یہ لقب اس لیے ملے تھے کہ وہ خدا کا اقرار کرنے والی قوم تھی۔ وہ خدا کے بارے ایسے بات کرتے تھے جیسے خدا نے ان کو ترک کر دیا ہو۔ اشعیاء نبی انہیں وہ باتیں یاد دلاتا ہے جو ان کے خوف اور بے اعتقادی کو دور کرنے کے لیے کافی ہیں۔ خدا ساری کائنات کو سنبھالتا ہے اور ساری مخلوقات پر حکمرانی کرتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کی پستی میں مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا اپنے لوگوں کو طاقت دیتا اور توفیق عنایت کرتا ہے کہ اپنی مدد آپ کریں۔ خدا اسرائیل کی قوت ہے، وہ کمزوروں کی مدد کر سکتا ہے۔ جو حلیمی سے خدا پر توکل کر کے اپنی مدد آپ کرتے ہیں، وہ ان کے لیے بھلا کام کرے گا۔ جو خدا پر ایمان رکھتے اور اس کا انتظار کرتے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ خدا انہیں کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ خدا پر کامل توکل رکھیں اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ آج کی دوسری تلاوت مقدس متی کے مطابق انجیل کے 11ویں باب سے لی گئی ہے، جہاں یسوع مسیح نے ہمیں ایک پیشکش کی اور اسے قبول کرنے کی دعوت دی ہے
کہ ہم نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کے پاس آئیں۔ ہم یسوع مسیح کے پاس آئیں کیونکہ وہ ہمارا آرام ہے۔ اس نے کیسے لوگوں کو بلایا ہے؟ اے سب تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئو، میرے پاس آؤ۔ خداوند یسوع مسیح میں آ کر آرام پانے کی دعوت ان کو اور صرف ان سب کو ہے جن کو گناہ کے بوجھ کا احساس ہے۔ جو اس کے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ اس برکت کا وعدہ ہے، میں تمہیں آرام دوں گا۔ یسوع مسیح ان تھکی ماندہ روحوں کو آرام دے گا جو مضبوط ایمان کے ساتھ اس کے پاس آتی ہیں۔ یسوع مسیح کہتا ہے، کیونکہ میرا جوا نرم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے احکام کا جوا نرم جوا ہے۔ یسوع مسیح کے احکام کا خلاصہ ایک لفظ میں ہے اور وہ ہے محبت۔ ہمیں چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا اس طرح حصہ بنائیں کہ ہماری زندگیوں سے یسوع مسیح نظر آئے۔ خداوند یسوع مسیح معلم اور سبق دونوں ہی ہے، وہ رہنما اور راہ دونوں ہی ہے۔ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ بہت سے قابل اساتذہ غصہ ور ہوتے ہیں اور وہ سست طلباء کے لیے حوصلہ شکنی کا موجب بنتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح دل کا فروتن ہے۔ تمہاری جانیں آرام پائیں گی۔ جانوں کا آرام پانے کا واحد اور یقینی راستہ یہ ہے کہ ہم یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھیں اور اس کا کلام سنیں۔ آج کے دن کلیسیا مقدسہ لوسی کو یاد کرتی ہے۔ وہ ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں کی وجہ سے بہت مقبول تھی۔ وہ بہت دعا گو تھی۔ اس کی والدہ اس کی شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ میں نے خدا کے حضور پاک دامن رہنے کا ارادہ کیا ہوا ہے۔ اسے بہت سی جسمانی اذیتیں دی گئیں، لیکن اس نے اپنے مضبوط ایمان کو سنبھالے رکھا۔ آخر کار اسے تلوار سے شہید کر دیا گیا۔ مقدسہ لوسی کو امراض چشم کی مربیہ مقدسہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں حلیمی اور فروتنی کو اپنائیں، ایک دوسرے سے حقیقی محبت کریں اور آمد کے ان ایام میں اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کے خداوند یسوع مسیح کی ولادت کا جشن منانے کے لیے حقیقی طور پر تیار کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔